نہ کرنی پڑے۔ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنے کہ سرکار کے ساتھ ہجرت کرنی ہے تو وہ کئی راتوں تک سوئے نہ، اور ہم فجر کے ٹائم نرم گرم بستر پر سوتے رہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں فجر کے ٹائم خالی ہوتی ہیں، ارے ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ مسلمان جو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، لیکن فجر میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیسے عاشق رسول تھے کہ ایک مرتبہ سن لیا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنی ہے تو کئی راتوں تک آپ سوئے نہیں کہ سرکار کو دروازہ بجانے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہر شخص اپنے بارے میں یہ سوچے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم فجر میں بھی اٹھنے کو تیار نہیں کہ جی سردی بہت ہے۔ کسی کو کہیں کہ بھائی آپ آ جائیں، بولا سردی بہت لگتی ہے۔ میں کتنوں کو میں نے بولا، کہتے ہیں سردی بہت لگتی ہے۔ ارے قبر کی گرمی سے یہ سردی جو ہے نا یہ برداشت کر لے تو یہ بہتر ہے۔ جیسے آج کل کی عورت کہتی ہے کہ جی وہ اتنی بڑی چادر لیتے ہیں تو گرمی لگتی ہے۔ وہ جو قبر کی گرمی ہوگی نا، اس گرمی سے یہ گرمی تو بہت کم ہے۔ جو قبر میں گرمی ہوگی نا، اس گرمی سے یہ ٹھنڈ تو بہت کم ہے۔ تو موزن کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، ہم رضائی تھوڑی اور اوپر کر لیتے ہیں کہ یار اب کون اٹھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان جیسے بنے۔ وہ صحابی رسول تھے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ویسا بنانا چاہیے۔ ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں، نمازیوں سے خالی ہوتی ہیں۔ ہم جمعے والے دن 2 رکعت امام کے پیچھے پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، شاید ہم قطب ابدال بن گئے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب باقی نمازیں ہم پر سے معاف ہو گئیں۔ گانے باجے، واٹس ایپ اور جو ہے یوٹیوب، فیس بک، ہماری زندگی اسی میں گھوم رہی ہے۔ وقت گزرتا جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور موت کی آغوش میں ہم پہنچ جائیں گے۔ پھر قبر ہمیں ایسے دبائے گی کہ یہاں کی پسلیاں وہاں، وہاں کی پسلیاں یہاں ہو جائیں گی اگر عمل اچھا نہ ہوا۔ اور قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر ہم عاشق رسول ہیں، اگر ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، نماز کو با جماعت ادا کریں۔ بعض لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم گھر پہ پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی آپ گھر پر پڑھ لیں تو جماعت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آپ گھر پہ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھے اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اتنی زیادہ یعنی کہ آپ نے جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو آپ کیسے گھر پہ پڑھ لیتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ جبکہ یہاں پر تو ثواب اتنا دیا جا رہا ہے کہ ایک قدم اٹھاؤ گے تو ایک گناہ معاف ہوگا، دوسرے قدم پر ایک درجہ بلند ہوگا، ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو وضو کر کے مسجد تک آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی دے گا اور ایک گناہ کو مٹائے گا۔ ہم گھر پر کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ گھر پہ پڑھنا تو عورتوں کا کام ہے، یا گھر پر تو صرف نفل پڑھے جاتے ہیں۔ فرض نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، جماعت واجب ہے۔ اگر آپ نے جماعت ترک کی تو آپ نے واجب کا ترک کیا، آپ گناہ گار ہوئے۔ مثال کے طور پر کسی پر قربانی واجب تھی، اس نے قربانی نہیں کی تو وہ گناہ گار ہوا، واجب ہے قربانی۔ آپ نے جماعت چھوڑی تو آپ گناہ گار ہوئے۔ آپ نے کہا کہ یار ابھی نماز میں تو بہت ٹائم ہے، پہلے میں اپنا یہ کام کر لوں، چھوڑو جماعت کو۔ اگر آپ نے جماعت کو اہمیت نہ دی تو آپ تو سخت گناہ گار ہوئے۔ اگر کسی وجہ سے جماعت نکل بھی جاتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 یا 3 بندے، یا اگر 2 بندے بھی ہوں تو جماعت سے نماز پڑھیں، ہے نا۔
لیکن یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر اسی مسجد میں آ کر آپ دوسری جماعت کریں گے تو پہلی جماعت کی اہمیت کم ہو جائے گی، پھر ہر بندہ دو دو آ کر جو ہے وہ جماعتیں کرواتے رہیں گے تو پہلی کی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو آپ اور کسی مقام پر ہیں تو جماعت کو ترک نہ کریں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں جو یہ کہتے ہیں بھائی سردی بڑی لگتی ہے، میں گھر میں ہی فجر پڑھ لیتا ہوں، میں پڑھتا ہوں لیکن گھر میں پڑھ لیتا ہوں، تو آپ کے گھر میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ تو گناہگار ہوئے، آپ نے جماعت کو ترک کر دیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب سے سرکار نے کہا میں اس دن سے آج تک کبھی سویا نہیں